أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 51، 52 اور 53، ان کا مفہوم اور مطلب آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ ہم لوگ ان آیات کے مفہوم کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھیں۔ قرآن کریم صرف اس زمانے کے لیے ہدایت نہیں تھا جب یہ اتر رہا تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ قرآن کریم جب اتر رہا تھا تو اس وقت لوگوں کی چند قسمیں تھیں۔ ایک قسم تو وہ تھی جو قرآن کریم کے ہر حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کر، نبی علیہ السلام پر وحی سمجھ کر مان رہے تھے، قبول کر رہے تھے۔ ایک گروہ تھا یہودیوں کا، یہ کافر تھے۔ ان کے ساتھ حضور علیہ السلام نے کچھ معاہدے کیے تھے۔ یہ مدینہ کے آس پاس ان کے کئی قبائل رہتے تھے، ان سے معاہدے تھے۔ تیسرا گروہ تھا، یعنی اس وقت کی انسانیت کا تیسرا گروہ تھا مشرکین مکہ، جن کے ساتھ آپ علیہ السلام کی باقاعدہ جنگیں چل رہی تھیں اور کئی جنگیں ہو چکی تھیں۔ چوتھا ایک گروہ تھا جو نہ کھل کر مخالف تھا نہ کھل کر موافق، زبان سے ہمدردی، مومن، دل کے کافر، ان کو کہا جاتا تھا منافقین۔ مسلمان، یہودی، مشرکین اور منافقین، یہ چار گروہ تھے جو موجود تھے۔ مسلمان تو تھے ماننے والے ہر بات کو۔ یہودیوں کے ساتھ اگرچہ معاہدے تھے، لیکن یہودی ہمیشہ ہر معاہدے کو توڑتے آئے، جیسا کہ قرآن کریم نے کئی جگہوں پر ان کا ذکر کیا کہ یہودیوں نے ہر معاہدہ توڑا اور مسلمانوں کی مخالفت کی اور دشمنی کی۔ مشرکین کے ساتھ تو جنگ ویسے ہی چل رہی تھی۔ یہ جو ایک اور گروہ تھا منافقین کا، بظاہر مسلمان، نماز با جماعت پڑھتے تھے، روزے بھی رکھ لیتے تھے، جہاد میں بھی شریک ہو جایا کرتے تھے،
لیکن اندرون خانہ سازشی تھے، راز فاش کرنے والے تھے، جو بھی مسلمانوں کی بات ہوتی باہر بتلانے والے تھے۔ گویا یہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ بھی تعلق رکھتے، اندرونی تعلق، دلی تعلق وہ کافروں کے ساتھ تھا، یہودیوں کے ساتھ بھی، مشرکین مکہ کے ساتھ بھی۔ اور اس زمانہ میں ایک اور صورت بھی ہوتی تھی، آپس میں معاہدے ہوتے تھے۔ یہ معاہدے مسلمان کے ساتھ تو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپس میں دو کافروں کا بھی ہوتا تھا، کافر اور مسلمان کا بھی معاہدہ ہو جاتا تھا۔ یہ معاہدے چل رہے تھے پہلے سے۔ منافقین ہمیشہ دو کشتیوں پر سوار ہونے کی کوشش کرتے رہے کہ ظاہراً ادھر مسلمانوں سے تعلق رہے، دل میں ان کے ساتھ تعلق رہے۔ یہودی تو تھے ہی ہمیں خائن، ہمیشہ دھوکے باز، وعدہ فراموش، وعدے کو توڑنے والے۔ اس جگہ خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی طرف رخ کر کے سمجھانے کی ان کو سمجھایا ہے، اور حکم ایسا دیا ہے جو قیامت تک آنے والے سب کے لیے عام ہو جائے۔ کچھ منافقین کے معاہدے تھے یہود کے ساتھ، ایک مسلمان کا معاہدہ بھی تھا، حضرت عبادہ بن صامت ایک مسلمان ہیں، ان کا معاہدہ بھی تھا، اور عبداللہ بن ابی بن سلول اس کا بھی معاہدہ ایک یہودی سے چل رہا تھا۔ جب یہودیوں نے مسلمانوں سے وعدہ خلافی کی، وعدے کو توڑا، تو حضرت عبادہ بن صامت تو ایک طرف ہو گئے۔ یہودی کو کہا بھی میرا آج کے بعد تیرے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کو کہا گیا کہ تو بھی یہودیوں سے معاہدہ توڑ۔ اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ یہودیوں نے وعدہ توڑے ہیں، تو بھی اپنا معاہدہ توڑ دے۔ اس نے کہا حالات کا کوئی پتہ نہیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا حالات کا کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے پیغمبر اسلام کو غلبہ نہ ہو، یہ دین چند دن کا مہمان ہو، مٹ جائے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم اس لیے یہودیوں کے ساتھ تعلق رکھیں گے تاکہ کل کو مشکل حالات میں ہمارا بازو پکڑیں، ہمارا تعاون کریں، مشکلات میں ہمارا ساتھ دیں۔ جس کا ذہن ہی یہ ہو وہ اسلام کے غلبے کے لیے کیا کوشش کرے گا، اور جو مسلمان تھے وہ اسلام کے غلبے کے لیے جنگوں میں بھی جاتے، آپ علیہ السلام کے ساتھ بھی رہتے، کوششیں بھی کرتے کہ اسلام غالب آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں آیات میں ایک حکم دیا ہے، اور حکم اس رنگ میں دیا ہے، یعنی یہودیوں کی دوستی سے روکا ہے کہ ایمان والوں تم منافقین کی طرح دو رخی پالیسی اختیار نہ کرو کہ ادھر بھی رہ گئے ادھر بھی رہ گئے، نہیں، ہم صاف طور پر تمہیں روک رہے گا۔ اور اللہ پاک نے جو روکا ہے کئی اس کی وجوہات ساتھ بتلائی ہیں کہ ہم تمہیں کیوں روک رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ دوستی لگانے سے۔ اور پہلے آپ حضرات سن چکے ہیں کہ کافر کے ساتھ جو تعلقات ہیں، قرآن کریم، دین اسلام، اللہ اور اس کے رسول کافروں کے ساتھ ہمدردی کو نہیں روکتے۔ بیمار ہیں آپ ان کی تیمارداری کریں، غریب ہیں آپ ان کی معاونت کریں، ہمسائے ہیں آپ ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، ضرورت مند ہیں آپ ان کی ضرورت کو پورا کریں، حاجت مند ہیں حاجت کو پورا کریں، کہیں جا رہے ہیں اپنی سواری پر ان کو لے جائیں۔ قرآن کریم اس ہمدردی سے نہیں روکتا،
غم خاری سے نہیں روکتا، ان کے فائدہ پہنچانے میں ان کو یہ اس سے نہیں روکتا، قرآن کریم اس بات سے روکتا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ یا کوئی بھی کافر ہو دل کی دوستی، گہرے تعلقات، دلی وابستگیاں یہ نہ ہو۔ دلی تعلقات ایک مسلمان کے ساتھ ہوں، دلی ہمدردیاں کافر کے ساتھ نہ ہوں۔ کبھی بھی کافر وفادار نہیں ہوتا، اس لیے قرآن کریم نے اس جگہ کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم منافقین کی طرح نہ بنو، ہم تمہیں روک رہے ہیں، لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا گہرا دوست نہ بناؤ کہ ہر وقت ان کی ہمدردی ہو، تمہیں ہر وقت انہی کا خیال ہو، یہ نہ کرو۔ اب یہ حکم دیا، پہلے تو روکا اور صاف لفظوں میں روکا، کوئی لگی لپٹی بات نہیں، اس میں کوئی گہرائی اور پیچیدگی نہیں، صاف بات ہے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ پھر قرآن کریم نے آگے وجوہات بیان کرنا شروع کی، جیسے ہم کسی کو کہیں نا اپنی اولاد کو سمجھاتے ہوئے بھئی فلانے کا خیال رکھو، پھر کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے، ایک نقصان یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے وجوہات بتلائی ہیں، نقصانات بتلائے ہیں۔ فرمایا پہلا نقصان بعضهم اولیاء بعض، یہودی کا عیسائی کا دوست ہے، چاہے ان کے آپس میں اندرونی کتنے اختلاف نہ ہوں، یہ آپس میں تو جمع ہو جائیں گے، مسلمانوں تمہارے ساتھ جمع نہیں ہوں گے، یہ آپس میں تو دوست ہیں، کل کا یہودی تھا یا آج کا یہودی ہے، کل کا عیسائی تھا یا آج کا عیسائی ہے، یہ تمام کفار مسلمانوں کے مقابلہ میں ایک مٹھ ہیں، ایک مشت ہیں، ایک مٹھی ہے۔ ہمیشہ آپ دور نہ جائیں، کافر انڈیا کا ہو، کافر چین کا ہو، کافر امریکہ کا ہو یا برطانیہ کا ہو، یہ آپس میں تعلقات تو بنا لیں گے، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، گجرانوالہ میں رہتے تھے، حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر، اصل علاقہ ان کا سوات کا تھا، ان کے دروس قرآن چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک بات فرمائی ہے، انہوں نے کہا جب پاکستان بنا تھا اس وقت وہ تو موجود تھے، پاکستان بنتے وقت جو ہم میں سے اکثر موجود نہیں تھے، اس وقت پاکستان کا ایک معاہدہ ہوا تھا امریکہ سے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی جنگی حالات آئیں گے ہم تمہاری امداد کریں گے، جنگی معاہدہ ہو گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اس وقت کہا تھا کہ امریکہ پاکستان کا ساتھ نہیں دے گا، کئی لوگ مان گئے، ایک آدمی نے نہیں مانا، اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے، یہ تو حکومتوں کے معاہدے ہیں، کوئی شخصی معاہدہ تھوڑا ہے۔ حضرت نے فرمایا نوجوان ذرا دیکھ لینا، وقت آئے گا۔ 65 کی جنگ آئی، امریکہ نے پاکستان کا معاہدے کے باوجود ساتھ نہیں دیا۔ 71 کی جنگ ہوئی، امریکہ نے پاکستان کا معاہدے کے باوجود ساتھ نہیں دیا، انڈیا کی ہمدردی اس نے حاصل کی، اس کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ ہمارے ٹینک اور جو ہمارے جہاز تھے ان کے لیے جو سپیئر پارٹ کی ضرورت تھی وہ بھی نہیں دی اس نے۔ یہ ہے کہ کافر کا دوست تو ہے، کافر مسلمان کا دوست نہیں ہے، یہ نقطہ بٹھانے کا ہے۔ ظاہراً کافر چاہے کتنا نرم گفتگو کرے گا مسلمان سے، ظاہر کبھی میٹھا نہیں ہو سکتا، کافر کبھی مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن کریم نے پہلی وجہ بتلائی ہے وہ آپس میں دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں۔ دوسری وجہ قرآن نے بتلائی، فرمایا ان کے ساتھ دوستی رکھنے میں تمہارا نقصان ہے۔ کیا؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ،
جو آدمی بھی تم میں سے یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں سے دوستی رکھے گا، میں اللہ کہہ رہا ہوں فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ انہی کا آدمی تو ہے، تمہارا آدمی نہیں۔ تو گویا ایک تنبیہ کی گئی کہ جس کے ساتھ آدمی دوست ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے، اس کی ہمدردی سوچتا ہے۔ اگر تم یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھو گے، یقیناً ان کی ہمدردی بھی آئے گی، کبھی اس کے ساتھ کھاؤ گے، کبھی کھلاؤ گے، کبھی وہ تمہارے ساتھ احسان کرے گا، تو فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم بھی انہی میں سے بن جاؤ گے۔ تیسری وجہ اللہ پاک نے بتلائی، نقصان فرمایا اس میں نقصان ہی نقصان ہے، میں اللہ تم سے ناراض ہو جاؤں گا اگر یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی رکھو گے۔ فرمایا ان اللہ لا یہدی، اللہ ایسے لوگوں کو جو یہود و نصارہ کے دوست رہیں گے کبھی منزل مقصود تک ان کو نہیں پہنچائے گا، کبھی ان کے حصے میں ہدایت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ جو رہتا ہی کافروں سے ہیں، ساتھ ہے، ہمدردیاں بھی انہی کے ساتھ کرتا ہے، گویا اس کو ہدایت کی ضرورت نہیں، ان کو کافروں کی ضرورت ہے۔ فرمایا جب وہ ہدایت چاہتے ہی نہیں تو ان اللہ لا یہدی، اللہ ہدایت دے گا بھی نہیں۔ پھر اللہ پاک نے چوتھی وجہ بتلائی، فرمایا القوم الظالمین، تم ظالم شمار ہو جاؤ گے، بے انصاف شمار ہو جاؤ گے۔ اگر تمہارے اندر انصاف ہوتا تو مسلمان ہو کر مسلمان سے دوستی رکھتے، کافر سے کیوں رکھتے ہو؟ اب تک تو آپ حضرات بھی کئی مواقع پر دیکھ چکے ہیں، روس ہو، معاہدے انڈیا سے زیادہ ہیں ہمارے ساتھ کوئی ہوتا ہے، امریکہ ہو، ہمارے ساتھ معاہدے کئی ہوں گے، ہمدردیاں ان کے ساتھ۔ کئی لوگوں کو یاد ہوگا امریکی صدر آیا، ادھر معاہدے ہوئے انڈیا سے، ہمارے ملک میں کرکٹ کھیل کر چلا گیا تھا، اسلام آباد میں کرکٹ کھیل کر چلا گیا تھا، کوئی معاہدہ یہاں نہیں ہوا، نہ تجارتی نہ دفاعی، کسی قسم کا کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو لوگ ان سے دوستیاں رکھتے ہیں، اپنے پیغمبر کو اللہ پاک نے فرمایا، پھر ہر ایک کو جو بھی قرآن پڑھنے سننے سمجھنے والا ہے، فرمایا فطر الذین، اے ہمارے قرآن کے مخاطب آپ دیکھیں گے الذین فی قلوبہم مرض، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری سے مراد یہاں منافقت، جن کے اندر منافقت ہے، یسارعون فیہم، یہ دوڑ کر ادھر چھلانگے مارتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ان سے وابستہ ہو جائے۔ کیوں؟ جب ان کو سمجھایا جائے، کہا جائے ان کو مت رکھو دوستیاں امریکہ سے، یہود و نصارہ سے، تو کیا کہتے ہیں؟ نخشا ان تصیبنا دائرہ، مستقبل میں حالات خراب ہو جائے تو ہم کہاں جائیں گے؟ یہی حال جو ہمارے ہاں اکھاڑ پچھاڑ لگا ہوا ہے ملک میں، ہر ایک امریکہ کی دربار میں سجدہ کر رہا ہے، ہر ایک اپنے طور پر فرما برداری میں آگے بڑھ رہا ہے، لیکن امریکہ نے کس کو عزت دی ہے؟ جو بھی امریکہ کی طرف بڑھے ہیں کس کو عزت ملی ہے؟ صدام کا حال آپ کے سامنے ہے، یہ پہلے امریکہ کا دوست تھا، بعد میں ذرا امریکہ کی تھوڑا سی مخالفت ہوئی تو امریکہ نے اس کا کیا حشر کیا۔ پاکستانی حکمران آپ دیکھتے جائیں، کام لیتے ہیں ہمارے ایک حکمران سے، پھر کام لینے کے بعد پھر جو انجام ہوتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں، شروع سے لے کر حکمران آ رہے ہیں، ایک حاکم وقت کا انجام بھی دیکھتے ہوں اور ان کے تعلقات بھی دیکھتے جائیں۔ تو جو یہود و نصارہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، قرآن کریم نے واضح لفظوں میں کہا، وہ وہمی طور پر ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں، کبھی ان کے دل میں بہادری نہیں ہوتی، جرت نہیں ہوتی،
दिलेरी नहीं होती, हमेशा डर और खौफ गालिब रहता है। अन तुसीबना दायरा, जी हालात बदल जाए तो फिर क्या हो, हमेशा यही खतरा। कुरान करीम ने फिर अगली बात कही, गोया हम यूं कह सकते हैं, ये छठी सातवीं वजह है। कुरान ने कहा मत डरो, जिन यहूदियों की दौलत और कुव्वत से डर रहे हो, अल्लाह फरमाते हैं फ़असल्लाहु अन यअतिया बिल फतह, मैं अल्लाह अन करीब फतूहात के दरवाज़े खोलूँगा, मेरे पैगंबर को और मेरे पैगंबर के साथियों को फतूहात मिलेंगी, यहूदियों की दौलत भी कुव्वत भी खाक में मिल जाएगी। फिर ए मुनाफिकों, जिनके सहारे पर जी रहे हो, फिर क्या करोगे? फरमाया अगर फतूहात को देर हुई तो एक और मामला भी हो सकता है, औ अम्र मिन इंदे, मैं खुसूसी एक अम्र ले आऊँगा। वो क्या होगा? इन मुनाफिकीन का पर्दा फाश कर दूंगा, मैं बतला दूंगा कौन कौन से मुनाफिक हैं। फिर क्या करोगे? फिर फरमाया ये मुनाफिक जब अल्लाह फतूहात ले आएंगे और मुनाफिकों का पर्दा फाश हो जाएगा, युस्बिहू अला मा असर्रू फी अनफुसिहिम नादिमीन, फिर इन मुनाफिकीन को शर्मिंदगी होगी। क्या कि हम तो समझते रहे यहूद और नसारा को गलबा होगा, ये तो गलबा इनको हो गया, हमें तो तवक्को ही नहीं थी। नंबर 2, जिनकी आज तक कामयाबी की फिक्र थी वो नाकाम हो गए, जिनको नाकाम देखना चाहते थे वो कामयाब हो गए। अपना रास मुनाफिकत वाला भी खुल गया और अपने मुनाफिक रहने पर भी शर्मिंदा हुए। हर तरफ से शर्मिंदगी ने उनको घेर लिया। साथी कामयाब ना हुए, खिलाफ तवक्को मुसलमान कामयाब हो गए, मुनाफिकत भी खुल गई, फतूहात के दरवाजे खुल गए। अब जब यहूदियों को हुई शिकस्त, मुनाफिकों का निफाक गया खुल, तो मुसलमान आपस में कहने लगे, व यक़ूलुल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले कहने लगे, अहाउलाइल्लज़ीना, ये मुनाफिक वही लोग नहीं जो अक़समू बिल्लाहि जहद अयमानिहिम, हमारे सामने तो ज़ोर लगाकर बड़ी ताकीद दर ताकीद पूरे यकीन के साथ हमें यकीन दिलाने के लिए कसमें खाया करते थे। हमें तो यूँ कहते थे इन्नहुम लमाकुम, कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो इनका तो ये हाल निकला। गोया क्या होगा, आइंदा ज़माने में चलकर मुसलमानों के सामने भी इनकी कदर व मंज़िलत गिर जाएगी, मुसलमानों के सामने इनका एतबार सारा ख़त्म हो जाएगा। मुसलमान कहेंगे ये तो वही लोग हैं बेएतबार है जो कल तक मुनाफिकत के अंदर रहे। अल्लाह फरमाते हैं जो कुछ इनकी सोच थी, जो इनका ख्याल था, जो इनका प्रोग्राम था, हबितत अमालुहुम, सारी इनकी कार्रवाइयाँ खाक में मिल गई। कुफार के मुतालिक जो जो इनके मंसूबे थे वो खाक में मिल गए। फ़अस्बहू खासिरीन, नाकाम, नामुराद, महरूमुल किस्मत, बिल्कुल घाटे नुकसान के अंदर यही लोग रहे। ना दुनिया में इज्जत मिली ना आखिरत में इज्जत मिली। कुरान करीम के एक एक लफ्ज़ को हम यहाँ गौर से देखें। यहूद और नसारा के साथ दोस्ती रखने वालों को अल्लाह ने उन्हीं का फ़र्द बतलाया, इनको जालिम बतलाया, हिदायत से महरूम बतलाया, उनकी तरफ दौड़ने वाला बतलाया। वहमी डर और खौफ इनके ऊपर मुसल्लत रहता है हमेशा। अल्लाह तबारक व तआला इनके मंसूबों को खाक में मिला देंगे। फतूहात मुसलमानों को मिलेंगी। हम दूर कहीं ना जाएं, सारी कुफरिया ताकतें जमा होकर अफ़गानिस्तान में आई थीं। क्या हुआ उन लोगों का जो उन्हीं का साथ दे रहे थे और उन्हीं की बोली बोलते थे, रुसवा होकर चले गए। अल्लाह ने निहत्ते लोगों को जो पहाड़ों में रहते रहे, मकानात और महल्लात में नहीं, उन्हीं को अल्लाह ने फतूहात दे दी। आज इक़्तिदार उन्हीं के पास है।
یہ گئے گزرے دور میں بھی اللہ نے دکھا دیا، امریکہ اپنا منہ لے کر گیا ہے، اور فرمایا یہ کل کو رسوا ہوں گے، شرمسار ہوں گے، مسلمانوں کے نزدیک بھی ان کی قدر و منزلت گر جائے گی، جو انہی کی بولیاں بولتے ہیں اور ایک آدھ جملہ ہمارے حق میں بول دیتے ہیں جی ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس سے ہمیں سمجھایا ہے، ہر کافر کا یہی حکم ہے، کافروں سے دور رہا جائے، ہاں ہمدردی کریں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، لیکن دلی دوستی کافر کے ساتھ نہ ہو، ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، ان کی شادیاں ولیمے، یہ چیزیں جو ہیں ان جب ہو جائیں گی یہ ساری علامتیں گہری دوستی کی، اور کیا نہ معلوم آپ کو کیا کھلائیں، کیونکہ کئی چیزیں آپ کے ہاں حرام ہیں ان کے ہاں تو حلال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک تمام العافیہ، اللہم انا نسألک دوام العافیہ، اللہم انا نسألک شکر علی العافیہ۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما، ہم سب پر رحمت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے یہ ایسی جگہ برسائیں جہاں بارشوں کی ضرورت ہو، اے اللہ جہاں ضرورت نہیں وہاں موقوف فرما دیں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما، اپنے غصے سے ہم کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ان بارشوں میں جو نقصانات ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مکانات گر گئے، لوگوں کے جانوروں کے نقصان ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، یہ وہی صورتحال ہے جو آپ کے پیغمبر کے زمانے کے اندر بھی ایسے ہی نقصان ہو گئے تھے اور آپ نے بارش کو موقوف فرما دیا تھا۔ اے اللہ بارش کو موقوف فرما دیں، اے اللہ بارش کو موقوف فرما دیں۔ اے اللہ ہمارے ملک میں عادل حکمران نصیب فرما دیں جو اسلام اور ملک اور عوام کے خیر خواہ ہوں۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی بھی حفاظت فرمائیں، ہمارے تمام بیماروں کی شفائے کاملہ عطا فرمائیں۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں۔ اے اللہ یہ حاجی صاحب کی پوتی بیمار ہیں، ان کے علاوہ جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہماری تمام پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔